ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کنٹرول میں رہنا۔ تو بھائی دوستو، زندگی بہت مختصر ہے۔ کیا ہے بولو؟ بہت شارٹ وقت کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے، نہیں لیٹ وقت کے لیے آئے، شارٹ وقت کے لیے۔ شارٹ وقت ہے، ٹیمپروری ہے یہ زندگی۔ کیا ہے؟ پرمنٹ نہیں، پرمنٹ ہمیشہ ہمیشہ کا کیا ہے؟ تعداد کیا ہے بولو؟ ہاں، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کو کیا بولتے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ تمہارا میرا ہمیشہ ہمیشہ بولے تو اس کی بارڈر ہوں گی، سمجھے بھائی؟ مگر اللہ جس کو ہمیشہ ہمیشہ بولے اس کی بارڈر کہاں ہے؟ وہ آرڈر کہاں ختم ہوتا ہے؟ جا کے آرڈر بھی ختم ہوتا نہیں، اس کا بارڈر بھی کبھی ملتا نہیں، وہاں جانے والا لیڈر بھی کبھی مرتا نہیں۔ جنت کا لیڈر اللہ بنا دے۔ جنت کے بارڈر کو تو جبرائیل بھی نہیں پکڑ سکا، وہ نہیں پکڑا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ میاں جب اتنا موٹا جسم دیے، اتنا موٹا، سمجھے، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، یہ کتنا پلیس ہے کہ اس میں صرف 20% آئے انہوں۔ کتنے پرسنٹ؟ 80% تو ماتے ہی نہیں اس میں۔ دو بازو کو کھولے تو مشرق سے مغرب تک پورا موٹے ہو گئے، اتنے موٹے ہو گئے۔ ادھر کا پلیس ختم، ادھر کا پلیس ختم، ادھر کا ادھر کا ختم۔ اور اونچائی 7 آسمانوں میں اللہ کے عرش کو لگا ہوا ہے سر، کیا لگا ہوا ہے؟ اور 7 زمینے کے نیچے 33 سلامے پیر گڑے ہوئے، اتنے لمبے، اتنے موٹے جبرائیل، سمجھے؟ ان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، ان سے بڑی، ہاں کوئی ان سے بڑا نہیں۔ اللہ نے سارے فرشتوں کا بڑا بنایا، پوری مخلوق سے بڑا جسم عطا فرمایا۔ آسمانوں سے بڑے، زمینوں سے بڑے، چاند سے بڑے، سورج سے بڑے، سب سے بڑے۔ اللہ کے بعد جسم کے اعتبار سے سب سے انوج بڑے، سمجھے؟ ایسے جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیز رفتار سے جو ہے معراج کا سفر کرائے۔ جبرائیل ساتھ ہے اور لے کے اڑ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق میں، اور کتنا لمبا سفر کیے رجب کے مہینے میں، تعجب کا سفر کرتے۔ کیسا سفر؟ ہاں، تعجب کا سفر، تہجد کے وقت میں اتنا لمبا سفر کیا۔ 7 آسمان پار کیے، سدرۃ المنتہا کو پار کیے، اللہ کے عرش پر چڑھے، پل صراط پار کیے، جنت میں پہنچے، دوزخ کا بھی ریسرچ کیے، دوزخ میں کون سی گناہ پر کیا سزا، اور جنت میں کون سی نیکی پر کیا مزہ، کون سی نیکی پر کیا جزا اور کیا مزہ، اور کون سے گناہ پر کیسی سزا۔ ایک آدمی کو دیکھا، ایک آدم کے بچے کو لا کے سلا کے اتنا بڑا گھونڈ لا کے سر کو ڈالتے ہیں، یہ بھی ڈال رہے ہیں، سر پھٹ کے چندیاں ہو جا رہا، بھیجا اچھل کے دور جا کے گر رہا۔ دیکھتے رسول اللہ، شفیق نبی، سمجھے نہیں؟ اور رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہا گیا قرآن میں۔ تمہارے نبی جو ہے نا، یہ رؤوف ہے، رحیم ہے، تمہارے اوپر حریص ہے، حریص ہے ان کو۔ میری امت بہت بڑی ہونا، میری امت کیا ہونا بولو؟ بہت بڑی ہونا، بہت بڑی ہونا۔ ہاں، دعا دیتے تھے، بڑی امت، زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو۔ کہتے کسے نکاح کرو؟ ارے کس سے نکاح کرو؟ زیادہ بچے دینے والی عورت سے نکاح کرو۔ شارٹ فیملی نہیں، لیٹ فیملی، سمجھے بھائی؟ ایسی بچے بہت ہونا، بڑی امت بن کے جنت میں جانا، اور میری امت کو دیکھ کے میں فخر کرنا۔ کیا کرنا؟ دوسری امتوں پہ فخر کرنا اور اللہ کا شکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اللہ نے اتنی بڑی امت دیا مجھے۔ اب تو ہم لوگ شارٹ پہ آ گئے، کہیں پہ آ گئے؟ ادھر لے کا مکر چالو کر
پھر وہ بھی ختم کر دیا کوٹا اور ایک گھڑا دیا پرسنٹیج. ہاں اگلا بچہ ابھی نکو 2 کے بعد کبھی نکو کرتے 3 جگہ کتنے پہ آ گئے 2 پہ آ گئے. اور 2 پہ بھی مہنگائی نہیں گئی, تنگی نہیں گئی, پریشانی نہیں ہٹی ہے نا بھائی. تنگی نہیں گھٹی تو بولیں گے 2 بھی نکو, 1 بس سے نیک رہے تو بس سے کہتے, 1 بس سے نیک رہے تو بس سے, دونوں کو ایک کا ہی شوق رہے تو بس سے کہتے. 1 کلہ تیرا 1 کلہ میرا, 1 سائڈ تیرا 1 سائڈ میرا, 1 بائی ٹرافک کہتے 1 بائی. ہاں 1 سائڈ میرا 1 سائڈ تیرا, 1 ہاتھ تیرا 1 ہاتھ میرا, لیفٹ ہینڈ تیرا تو رائٹ ہینڈ میرا ہے نا بھائی. اب وہ ایک پہ بھی پریشانی نہیں کہتے وہ بھی نکو بولیں گے, وہ بھی نکو. بچہ نہ کچا آپ جان کو رکھو اچھا کہتے, لنگا لنگی دونوں کہتے ہے نا بھائی. اور اس پہ بھی پریشانی نہیں ہٹی تو وہ اس کا بھی نلہ دبا دے گا جورو کا. ایک آنکھا لنکا پیٹا میرے پیچھے, آگے پنچایت اکٹ محمد حسین کانکو جی کو مرتوں کدھر تو رے کو مرتوں بول کے بیوی کا بھی نلہ دبا دے گا. اب اس کو بھی ختم کرنے کے بعد خود کو بھی مار ڈالنے کی فکر کریں گا. یہ رسول اللہ بولے سب کو شارٹ کرتے کٹ کرتے کٹ کرتے شارٹ کرتے سب کو ختم کر کے اکیلا رہیں گا محمد حسین. ہاں اب وہ اکیلا بھی قبرستان سے گزرتے ہوئے یہ بولیں گا کہتے یا اللہ یہ جینا بھی کوئی جینا, جینے پہ مٹی پڑو, یہ جینے سے تو خبر میں جا کو سونا اچھا ہے بولتا کہتا. خود کو بھی مار ڈالنے کی فکر کرے, خود کو بھی. حدیث ہے ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان کی زبان سے سنا, نظام الدین میں سنا, سب کو مار مار کے ختم کر کے ایک اکیلا آدم کا بچہ رہے گا. پھر بھی جب بھی حالات اچھے نہیں رہیں گے, حالات ایک بچہ رہے گا مگر حالات اچھے نہیں رہیں گے, تب یہ کچے حالات میں یہ آدم کا بچہ جینے سے تو بہتر جانا اچھا ہے بولتا ہے, جانا اور قبر میں جا کر سونا اچھا ہے. خود کو بھی مار ڈالنے کی فکر میں نہیں. تو حالات شارٹ فیملی سے یہ لیٹ فیملی سے نہیں آتے. حالات کس کے ہاتھ میں؟ خوشحالیاں کون لاتے, بدحالیاں کون لاتے, تنگ دستیاں کون لاتے, فراق دستیاں کون لاتے, سکھ کون دیتے, بھوک کون دیتے, کون دیتے, اللہ دیتے. اور عمل کے حساب سے دیتے. کیسے حساب سے؟ عمل بگڑے تو حالات بگڑتے, سمجھے بھائی. ایمان بگڑا تو سامان بگاڑتے, اعمال بگڑے تو مال کے نقشے بگاڑتے, حالات کو اجاڑتے, سمجھے. اور انسانوں کو زمین پھاڑ کے زندہ گاڑتے کہتے, زمین پھاڑ کے بھوکمپم ہے نا بھائی, زلزلہ آ جاتا, سمجھے. ہول سیل میں ختم ہو جاتا انسان, اسے سیل میں ہول سیل میں ختم ہوتا, ریٹیل میں نہیں, ہول سیل میں ہوتا. گنڈو گتا لے کر چکتا, بٹم پٹم پورا سٹم, ہاں نہیں رہیں گا کوئی اٹم کہتے, سب مر جاتے. بعض بستیوں کی بستیاں دھس گئے زمین کے اندر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. امریکہ میں ایک شہر تھا, کئی لاکھ کی آبادی تھی وہ, اور جنت بنا کے رکھے تھے اس کو. کیا بنا کے؟ جنت. من مانی, شراب, زنا, جوا, کباب, ساری جگمگا رہی تھی, سمجھے نہیں. ڈیکوریشن چک چمک چمک رہی تھی. اللہ کی پوری نافرمانیاں زندہ ہو گئی تھی وہاں. اللہ کا غضب جوش میں آ گیا اور اللہ زمین کو پھاڑ کے آرڈر دے دیا اور زمین الٹ پلٹ ہو گئی. آبادی نیچے, نیچے کی زمین اوپر. صبح دیکھے تو پھوڑے کا نام گل صفا ہے, اتنی ایڈریس اتنی آبادی. کر سکتے ہیں؟ ارے کر سکتے ہیں, ہو سکتا نہیں ان سے. پوری زمین کو پلٹ کے پھینک سکتے. اللہ بہت طاقت والے, بہت قوت والے, بہت بڑائی والے. اللہ ہمیں اپنی بڑائی کا یقین عطا فرما دے, اپنی قدرت کا کامل یقین عطا فرما دے. اللہ کی بڑی عجیب قوت, عجیب طاقت. اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتا ہے. کر سکتا ہے, جب چاہے کر سکتا ہے, جیسا چاہے کر سکتا ہے, اور جہاں چاہے کر سکتا ہے, جہاں چاہے کر سکتا ہے. اللہ کی بڑی عجیب طاقت ہے. اللہ ہم کو یقین عطا فرمائے. وہ یقین بنانا ہے, اللہ کا دھیان بنانا, خدا کا یقین لانا. یہ سارے واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں, اس سے اللہ کا یقین کیا دل میں بٹھانا ہے. سارے نبیوں کے واقعات
حیرت انگیز ہے, تعجب خیز واقعات سمجھ میں نہیں آتے مگر سمجھنا پڑتا. کیا بولو, سمجھنا, ہاں, یقین نہیں آتا مگر یقین لانا پڑتا, اسی کا نام مجاہدہ ہے. اللہ نظر نہیں آتے اس کا یقین بٹھانا, چیزیں نظر آتی ہیں اس کا یقین بولو ہٹانا, نظر آنے والی چیزوں کا یقین ہٹانا اور نہیں نظر آنے والے خدا کا یقین دل میں بٹھانا, سمجھے, اس کا نام مجاہدہ ہے. اور اللہ ہے, اللہ ہے, نظر تو نہیں آتے مگر ہے, اللہ ہے, دکھائی نہیں دیتے, دکھائی نہیں دیا تو نہیں ہے کیا, بولو. اب چوہا پنجرے میں جاتا اس کو کچھ نظر آتا, کیا نظر آتا, روٹی لٹکی ہوئی نظر آتی, کیا نظر آتی پنجرے میں, روٹی لٹکی ہوئی, ڈور کھلا ہوا نظر آتا, پنجرے کا ڈور کیسا نظر آتا, کھلا ہوا نظر آتا ہے نا. اور تاروں والا ایئر کنڈیشن مکان دکھائی دیتا, کیسا دکھتا, چو طرف سے ہوا آتی جاتی رہے تاکہ بیچارے کو دعوت کھانے میں گرمی نہیں ہونا, کیا نہیں ہونا, ہاں, ایئر کنڈیشن ہے. اور پراٹھا بھی گھی میں ڈبو کو لگائیں, کیا میں ڈبا کو, ذرا خوشبو مارے تو جلدی کیچ کر لیتا, بولے ہے نا بھائی, کیچ کر لینا. اور بورڈ لگا دیے وہاں پر, دروازہ کھول کے ویلکم سسواگتم کرتے, کیا لگا دیے, آئیے تمہارے لیے سارا انتظام ہے. اور جہاں پنجرا لگاتے وہیں گڑبڑ کرنے والے رہتے, کوئی گیٹ کیپر ڈنر کا پوچھنے والا رہتا گیٹ پہ, نو آبجیکشن نو پرابلم. گھس کھا کا مسئلہ ہے, پٹے بھی چمار رکھتے, ہاں آواز تک کرو, بند کرو, سم سناٹا چھایا ہوا ہے, کوئی ڈنر کا ریٹ پوچھنے والا بھی نہیں. اندر گھس کھا کے آگے دیکھے وہ آج تو خالو جان کے گھر میں ولیمہ ڈنر دکھ رہا, بولا کر کون ڈنر, ولیمہ ڈنر ہے. روزانہ سکے روٹی کے ٹکڑے نہیں ملتے تھے, کھمپے پہ مٹی پڑو, آج تو گھی کا پراٹھا ہے, کیسا پراٹھا ہے, ایئر کنڈیشن مکان ہے, کولر کا پانی رکھو ہے کٹورے میں, حلق میں اٹکے تو مشکل ہے, سمجھے بھائی, واپسی کی تشکیل ہو جائیں گی. تو کولر کا پانی بھی رکھیں, بورڈ بھی لگائیں اور پرسکون فضا بھی رکھی. اب چوہا کے دیکھا ولیمہ ڈنر ہے نا, یہاں تو میری دعوت ہے, بولا کیا ہے, دعوت ہے, عداوت ہے, ارے بولو, دوستی ہے دشمنی ہے, محبت سے کریں دشمنی سے کریں, ہاں, کھلانے کے لیے پکڑنے کے لیے, ہاں, پکڑنے کے لیے. یہاں تو میرے لیے بہترین انتظام ہے, بولا انتظام نہیں انتقام, بدلہ لینا ہے, انتقام ہے نا. عیش کا نقشہ ہے, بولا ہے کا نقشہ, عیش کا نقشہ ہے, موت کا نقشہ ہے, ارے بولو کئی کا نقشہ ہے جی, موت کا نقشہ ہے, پر آنکھیں کو کیا دکھ رہا, عیش کا نقشہ. دعوت نظر آ رہی مگر حقیقت میں عداوت ہے, انتظام سمجھ رہا مگر انتقام لینا ہے وہاں. اب اندر گھسنے لگا, کوئی بولے کہاں جا رہا رے, دستا نہیں ہے, بولا کہتے ہاں کیا پھٹکو گئے, تمہارے گئے تو میرے لگا لے, دیکھو کہتا ہے, اب اس کے لگا لیے تو اس کے بھی گئے, اس کے بھی گئے, چوہے کے لگا لیے تو اس کو دکھتی, اس کے نکالنے کے بعد پھر لگتی, ارے بولو ہاں, میرے لگا لے کے دیکھو کہتا ہے, کیا رہے, دیکھو عیش کا نقشہ ہے, ایئر کنڈیشن مکان ہے, گھی کا پروٹھا ہے, کولر کا پانی ہے, ویلکم کا بورڈ لگا ہوا ہے, نو آبجیکشن نو پرابلم, کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. کہاں جا رہا بول کے بولے, ارے نیا میاں تیری موت ہے, بولے گا کیا ہے, ارے موت نظر آ رہی ہے اس کو, بولو جی, نظر نہیں آ رہی مگر ہے تو گھٹی چو, بولو بابا کھٹو چو, ہاں کھٹو موت ہے مگر نظر نہیں آ رہی ہے, موت ہے. بولتے تلوے سے اٹھا جی, بھڑکا اس کو تالو تک, یار یہ داڑھی جبے والے جماعت والے کا کام ہی چیتا, جب دیکھو موت کی بولتی, جب دیکھو چشمے سے کیا بولتی, پہلے بھائی دیکھو مرنا ہے, کہتی کیا ہے, مرنا ہے, کیا کرنا نہیں, فقط دیکھو مرنا ہے, جینا کب ہے, کیا کہتے جینا وہاں ہے, جا کو وہاں جینا, ارے بادشاہ یہاں تو جانا ہے, کہتے یہاں تو
جانا ہے وہاں جا کے جینا ہے اور وہیں کھانا ہے, وہی ہمیشہ کا ٹھکانا ہے, سمجھے بھائی. پھر کبھی آنا بھی نہیں ہے, آنا ہے آئیں گوندو بھی چا بول میں کیا تو بھی صحیح بولو آئیں. ایک آیا بولے تو پورے کنبے خالی ہوتے, ہندوا کے پہلے ترکڑوں کے بعد میں. کیا ہی رکو نہیں, ہم پنچایت کون بھی گھر کو آتا ہی نہیں. ایک گھر میں مردہ گھسا ہوا زندہ رہتا ہے جی, ایماندار ہے, دل پہ ہاتھ رکھو بول نہیں رہتے, گھر والے بھاگ جاتے, ڈر کو مر جاتی. 99 پہ رہتا کانٹا, ہاں مار لیتے رہتا گڑ 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 گڑ. یہ دلندر کہیں کوئی ہمارے مردے نکال لے, ہے نا بھائی. ہاں انہیں آتا نہیں, آئے تو گاؤں میں کوئی رہتا نہیں, گئے تو پھر گئے ادھر ہی. اللہ ہم کو یقین عطا فرمائے جی. تو موت ہے مگر نظر نہیں آ رہی, نظر آ رہی. کیسا موت ہے حضرت, زبان اٹھا کے تاریخ کو لگائے تو ہو گیا کیا. میں سائنس کے زمانے کا ہوں بولیا کرتا, کون سے زمانے کا. یہ تمہارے مولوی ملا داڑھی جبے والوں کے باتوں میں آتا نہیں. میں میرے ڈیٹیل سمجھانا پڑتا. بولے کیا سمجھانا, ڈیٹیل سمجھاؤ, ڈیٹیل تفصیل بتاؤ. یہ خالی تمہاری تقریر پہ میں ہولا ہوتا نہیں. ہاں الو بنا کو ہلو ہلو سمجھا نہیں تم لوگ. ہاں کیسا ہے باضابطہ روٹی دستی ہے نا بھائی, اور ایئر کنڈیشن مکان میں ہوا چاروں طرف سے آتی ہے, کولر کا پانی رکھو ہے, ڈور کھل کو ہے, کوئی روکنے والا نہیں. بس موت بول دیا ہو گیا. کیسا جی موت, دیکھ بھائی تو اس میں جائیں گا. ہاں کیا ہوں گا, اندر جا کے روٹی جو لٹک کو ہے نہیں اس کو تو جھٹک کو پکڑ لیں گا. پہلا کام کھٹکا بند ہوتا ہے, بولیں گا کیا بند ہوتا ہے جی, کیا بند ہوتا ہے بولو. روٹی کو چھیڑتے کھٹ بول کے کھٹکا گرتا ہے. ہاں پھر کیا ہوتا ہے, روٹی رہتی مگر دستی نہیں. اب تیرے دستی, اب کہاں دستی, 99 پہ کھاٹا. ہاں روٹی رہتی مگر دستی بھی نہیں, دسے تو کھاتا بھی نہیں. کھاتا پھر اب کیا کھاتا ہے, دن میں تارے نظر آتے ہیں وہاں, سمجھے نہیں. ہاں پانی رہتا مگر پیتا نہیں. ایئر کنڈیشن ہے نا, کنڈیشن ایسا انکنڈیشن ہو جاتا ہے, پسینے نکلتے بیٹا ہیبت کے مارے. ادھر بھاگ ادھر بھاگ, جو طرف سے ڈور بند دروازہ بند, ہیبت کے مارے بھگڑ بھگڑ پسینے نکلیں گے. ہاں ایسا پھر کیا ہوتا, مریا تو نہیں, ابھی کہاں مرتا, ابھی کاروائی باقی ہے نا بھائی. دفعے جرم پورے ہونے کے بعد مرتا. ابھی کیسا مرتا, کورٹ میں جاتے ایک دم موت کی سزا تھی نہیں, پورے وکیل آنا پڑتا, گواہیاں دینا پڑتا, مقدمے بدلنا پڑتا, آخر میں جا کو موت کا فیصلہ ہوتا. جب ہی ہوتا ہے, ارے بولو کیا طریقہ ہے نندیال کا, گیس دن موت کا فیصلہ, جیل کا فیصلہ ہے نہیں. وہ وٹنس ہونا, اس کا جو ہے پھر گواہیاں دینا, پھر وہ لائر آنا, کتنے بار مقدمے بدل کے جانا آنا کرنا, اس کے بعد جا کے کہیں فیصلہ ہوتا. تو ابھی کہاں سے ہوتا رہے, ابھی تھوڑی کاروائیاں باقی. پھر کیا ہوتا, وہ پٹے سوراخوں میں سے جھانکتے رہتی, دیکھتے رہتی. بیٹا یہ نہیں ہمارا لڈو آنکھ کترا, یہ کا بوٹ کترا, ایک کا شوٹ کترا, ایک کا بوٹ کترا, ہاں ایک کا پیاٹ کترا ہے نا بھائی. کرکٹ کھیلنے کا جو بیٹ ہوتا نا, بیٹ کترا, بوٹ کترا, شوٹ کترا, کسی کا بال کترا. اب وہ دیکھتے رہتے تیرا پوزیشن. اچھا بیٹا پڑ گیا, اچھا بیٹا اپنی دشمن نکالنے. اب شکر سے کاڑی لاتا, غفور سے جو ہے شیخ کی کاڑی لاتا, اب سب اطراف جمع ہوتے. بیٹا میرا بوٹ کا دھرتا ہے, میرا شوٹ کا دھرتا. پٹے اندر چھپاتے رہیں گے, پٹے باہر خوشی کے مارے ناچیں گے, تو پریشانی کے مارے اندر ناچیں گا کرتے, ناچے نہیں. سب چھپا کو بیٹھے سو چلبلے آتا, کوئی غچو بیٹھے سو کون بھی نہیں. بچپن میں کرے تو بچپن میں بھول گئے تو ہو گیا کیا, کتنے چھپائیں دیکھو اس میں کاڑیاں لے. بیٹا میرا کتر تھا, میری بسکٹ کا پیکٹ لے آتا, سب چھپا کے. پٹے باہر خوش ہوں گے تو اندر پریشان. ہاں ایسا ہوتا کیا, دکھتا ہے اس کو وہ سب ہوتا صحیح سے. اب یہ بچوں کی گڑبڑ سن کے کچن روم میں بھائی کا مرے حالی چوہا گرے سکا, پٹے گڑبڑ کری. اب جلدی جلدی پریمس کا چولہا سلگا کے پانی گرم کریں گے. کیا کریں گے, وہ کہیں کو کھا لو بولیا. ہاں وہ کہیں کو پانی گرم گئی. بیٹا ولیمے کے ڈار پگٹ میں کھاتا ہے, گرم پانی نہ ہے تو شو بنتا ہے, دولہا بنتا ہے. دولہا بنے تو ولیمہ ملتا ہے. تو گرم پانی ہلانا نہیں ہلانا, دولہا بنانا ہے تو کیا جی. ہاں وہ رسموں کے زمانے میں باجے کے ساتھ جاتا گرم پانی, مٹی پڑ جاتا ہے نہیں. ناپاک آتا دولہا بول کے پاک کر کے لانا کہتے ہیں. اللہ تو اب پاک کا زمانہ لائے, الحمدللہ بہت سارے دولہے پاک صاف جا رہے ہیں گھروں سے. ہاں اللہ ہمیں ہمیشہ پاک صاف رکھے. اب گرم پانی نہیں لاتے, اور پوری
तुझे गुस्ल कराती, खाए सो पूरा उसूल करती, कहती खाए सो पूरा उसूल करा को उसूल कर दी, पूरी दुश्मनी उसूल कर दी। अब उसमें ले जाके गुस्ल डुबा के चीजी करके मर जाएगा और उठा के बाहर फेंक देंगे। अब शुक्र गफूर पे गफूर शुक्र पे फेंकेगा। अब चील तो भी, कौवा तो भी, बिल्ली तो भी, चारों तेरा इंतजार में बैठेंगे। अब इसमें से किसको भी मिला तो लाइट टिफिन में खा जाएंगे, कहते उसे टिफिन में, लाइट टिफिन में नाश्ते में तेरा काम हो जाएगा। अम्मा इतना सब होता खालू, मेरे तो खाली परोठा दिखता है, कहते हैं एयर कंडीशन मकान दिखता है, कूलर का पानी दिखता है, डोर खुला हुआ दिखता है, वेलकम को बोर्ड दिखता है, नो ऑब्जेक्शन नो प्रॉब्लम नजर आ रहा, तुम ये सारा बोल रहे, फिर समझ में तो नहीं आ रहा, फिर भी मैं जरा तहकीक करता हूँ। बोला क्या करता हूँ, रिसर्च करके तुम्हारी बात मानता हूँ, और नहीं समझ में आए तो नहीं सुनता। अब पूरा जाके वो कमरे में तलाशी लिया, ठंडा मडोलंग बीच में वो बीरवाओं कने, वो पुट्टे कहाँ है, वो शीख के कड़ियाँ कहाँ है, वो किचन रूम कहाँ है, वो गर्म पानी का घड़ा कहाँ है, वो चूल्हा कहाँ है, वो बिल्ली का वो सब कमरे में है। वो जहाँ है टाइम पे आते वहाँ ढूंढे तो मिलती वो। अरे बोलो, जहाँ वो है वहाँ इन्हें जा सकता नहीं, जहाँ इन्हें ढूंढ रहा वहाँ वो चीज़ है ही नहीं। सही है, जहाँ कमरे में इन्हें तलाशी ले रहा वहाँ तो वो है ही नहीं, और जहाँ वो है वहाँ चूहा जा सकता नहीं, जा सकता यहाँ देख रहा है। सब ढूंढ को बोलिया खालू तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया, तुम गिराक हो गई, इसलिए फुल गिराक है तुम्हारे, क्या हो रहे, सब ढूंढ को मरा, धंडला को मरा, वो पुट्टे दिखे नहीं, वो शीखा दिखे नहीं, वो चूल्हा दिखा नहीं, वो बही कहाँ दिखे नहीं है, वो गर्म पानी का घड़ा बोले वो दिखा नहीं, बिल्ली नहीं, चील कौवा तीन बोले मगर एक भी नजर नहीं आए। नहीं वहाँ कहीं रहता हो, टाइम पे आता हो, समझे, सब गलत है, गलत है सही है। अरे बोलो सही है, नजर नहीं आता है मगर है, बाद में समझ में आता, तब समझ में आता अल्लाह है, अब नहीं समझ में आता। जब मौत का खटका गिरेगा नहीं और दिल पे झटका पड़ेगा नहीं, अब जब समझ में आता। फिर उनके भी समझ में आया, हमारे तुम्हारे क्या, किसको समझ में आया, हत्ता इज़ा अदरकुमुल गर्क, जब दरिया में डूबने लगा, जब एकदम अल्लाह समझ में आ, समझे नहीं, हत्ता इज़ा अदरकुमुल गर्क क़ाला अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, एकदम चीख मारा, अरे अब मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, किस पर, हाँ, हत्ता इज़ा अदरकुमुल गर्क क़ाला अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, समझे नहीं, उस अल्लाह पर जिसका कोई माबूद नहीं, जिसका कोई मतलूब नहीं, मकसूद नहीं, मौजूद नहीं, समझे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं बनी इस्राइल के जैसा मुसलमान होता हूँ। अब चीख मारा, खटका गिरने के बाद पता चला, क्या गिरने के बाद, मौत का खटका, चूहे को भी खटका गिरने के बाद मालूम होता, झटका पड़ने के बाद मालूम होता। अब कितना तकरीर वास करे तो भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे आज हमारी समझ में नहीं आ रहा, कब्र में ऐसा होता, हशर में ऐसा होता, जन्नत में ऐसा होता, तो बोले कहाँ दिख रहा है हज़रत, कुछ दिखता नहीं है ना, कैसा होते तो दिखता नहीं है ना, तो वो चूहे को दिखता है और होने का घटी चे, हाँ घटे, सब देख के बोला खालू मैं नहीं मानता, नहीं मान तेरी बेटा, जैसी नंदा गुरु महादेवा, जैसी करनी वैसी भरनी, जन्नत भी है दोज़ख भी है, नहीं माने तो करके देख और नहीं माने तो मर के देख, या तो करके देख नहीं तो करके देखे तो मालूम होता, नहीं तो मर के देखे तो मालूम होता, मगर मर के देखे तो फायदा नहीं होता, मर के देखे तो, मर के देखने के बाद कोई वापस आ सकता और वहां पर कोई अमल हो सकता, वापस आ सकता नहीं, वहां कोई अमल हो सकता नहीं, समझे भाई, हाँ कोई फायदा नहीं होता, कोई नफा नहीं होता, हाँ करके देखे तो फिर फायदा होता। अल्लाह हमें करके देखने वाला बना दे, और करके देखने से पहले यकीन करने वाला बना दे, करने से पहले हम यकीन करें अपने नबी की बातों पर, अपने अल्लाह की बातों पर, समझे। दुनियावी लाइन से एक मिसाल दे रहे, बिल्कुल सही है ये मिसाल, क्यों जी, चूहे की इस मिसाल पर हमारे पालनपुरी मौलाना बयान किए, शिकागो में हजारों के अंग्रेज कलमा पढ़ के मुसलमान बने। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले दिखाई तो नहीं दे रहा मगर हो के रहेंगे, दिखाई तो नहीं दे रहा मगर हो के रहेंगे, नबी की बात हो के रहेंगी, जन्नत है, दोज़ख है, खबर कज़ाब है, हशर हक, समझे भाई, पुल सिरात हक, सब हक है, होने वाला है।
نظر نہیں آئے اتنی دیر میں نہیں ہے کیا؟ اب چوہے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو نہیں ہوتا یہ سب؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا. ہم سب کو یقین ہے یہ لائن چونکہ ہم کو معلوم ہے ہم سب یقین کر رہے ہیں. وہ لائن چونکہ ہم نہیں دیکھے ہم کو یقین نہیں آ رہا مگر نبی کی بات پر یقین کرنا پڑتا. اللہ ہم کو کرنے کی توفیق دے. اور کرنے والا ایمان پہ مرتا اور نہیں کرنے والا بے ایمانی پہ مرتا. اللہ ہم سب کو ایمان پہ مرنے والا بنا دے, نبی کی بات پر یقین کرنے والا بنا دے. کیسی جاندار مثال ہے, کیسی زبردست مثال ہے بات سمجھنے کے لیے. اللہ ہمیں سمجھا دے. ہاں اللہ والے مثالیں دے کر سمجھاتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. بالکل یہ واقعے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی مگر 100% ہونے والا ہے. اب اس میں گھسا جا کے جیسے روٹی چھیڑا کھٹ بول کے کھٹکا بند ہو گیا. اب کھٹکا بند ہوتے دل پہ جھٹکا جو پڑا نا, پوٹے آئی نہیں مگر دکھنا شروع ہو گئے. کہتے پوٹے آئی نہیں مگر وہ کھاڑیاں گیڑیاں لے کو آتے تو دس رہی. وہ کچن روم میں سلگتے تو چولہا بھی نظر آنے لگا. اب برے بادشاہ اب ہو اتارے سب ہونے کا گھٹیس رہے. اب سب سین پورا سامنے آ رہا. بچے آئیں گے, چبائیں گے, ناچیں گے, عورتیں آئیں گے, گرم پانی لائیں گے, غسل کرائیں گے, میرا مردہ نکالیں گے, پھر باہر نکال کے پھینکیں گے, پھر چیل کوا کھاتے تو سب نظر آ رہا. ہلو 100 سلام کرتا ہوں کہتا ہے سلام 100 سلام کرتا ہوں, خوب توبہ کرتا ہوں, پھر کو کبھی نہیں آتا. کہتے ذرا چھوڑو جی. کہتے چھوڑتی, ارے چھوڑتی پیار کرتی, وار کرتی دنیا سے پار کرتے اس کو, مار مار کے تار کرتے اس کو. نہیں, اب یہ انسان بھی دنیا میں رہ کے انبیاء سمجھا رہے, صحابیاں سمجھائے, تابعیاں سمجھائے, ولیاں سمجھائے, اب دائیاں سمجھا رہے. کون سمجھا رہے؟ دین کے دائیاں. ہم سب دین کے دائی, نبی کے جتنے شیدائی سب دین کے دائی. حضور سرٹیفکیٹ دیے آخری حج میں عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ کھڑے ہو کے. رسول اللہ بولے فَلْيُبَلِّغْ, تم سب کے سب مبلغ. میری امت سب کے سب کیا ہے؟ جتنی امت اس وقت بنی ہوئی تھی کتنی تھی وہ؟ ارے حضور کی آخری حج میں کتنے تھے صحابہ؟ 1.25 لاکھ, 1,25,000. 1,25,000 1,25,000 آل صحابہ. سمجھے بھائی؟ آل مسلمز پورے جو حضور بنا دیے تھے سب کا اجتماع کیا وہاں پر. کہاں پر کیا بولو؟ کہاں پر کیا؟ عرفات کے میدان میں. اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق. بہت پیارا میدان, بڑا مبارک میدان, بڑے انوارات بھرے ہوئے میدان. سارے انبیاء اس میدان میں قدم ڈالے. اللہ ہمارا بھی قدم وہاں پر ڈلوا دے. کیا نور برستے رہتا, کیا انبیاء کے قدموں کے برکات وہاں پر نظر آتے رہتے. کالی کملی والے آقا محمد الرسول اللہ اس میدان میں چلے ہیں. ان کے قدم کی جگہ ہمارا قدم پڑنا کتنی خوش نصیبی ہے. اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. اللہ جبل رحمت آنکھوں کو دکھائے. اللہ عرفات میں رونے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں مینا میں جا کے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھے؟ عرفات میں حضور آخری اجتماع کیے, انٹرنیشنل اجتماع. کون سا اجتماع؟ ہاں بنگلہ زبان میں بولتے بشو اجتماع. کون سا اجتماع؟ بشو اجتماع, انٹرنیشنل اجتماع, عالمی اجتماع ہے نا بھائی. تو ایسا بڑا اجتماع میں حضور بیان کیے اور ساری امت کو مخاطب کر کے بولے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, تم سارے کے سارے مبلغ ہیں اور تبلیغ تمہارا کام ہے. جتنے حاضرین ہیں وہ غائبین تک بات پہنچے. جتنے حاضرین ہیں غائبین تک, قیامت تک جو امت آنے والی ہے ان تک بات پہنچانے کی ہمت کرنے والی امت. اور سب مبلغ, سب کیا ہے بولا؟ سب تبلیغ والے بول دیے. کوئی اپنے آپ کو تبلیغ والا غیر تبلیغی بولا تو حضور کی امت ہی نہیں ہوگی. اللہ بھی قرآن میں بولے کنتم خیر امت, کنتم, تم سب کے سب بہترین امت ہے. اور امت کا کام ہے ہمت کرنا, سمجھے نہیں؟ اور ہمت کا کام ہے لوگوں تک جا کے اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور تبلیغ کا کام کرنا. ویسا کام کرنا, تبلیغ کا کام کرنا. سمجھے؟ یہ ہمارا کام ہے, یہ ذمہ داری ہے.
تو آخری حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو یہ پیغام دے کے چلے گئے. عرفات کے میدان میں پورے صحابہ کو سامنے رکھ کے اللہ کے رسول یہ بات بولے. تو میرے دوستو، نبیاں سمجھائے، صحابیاں سمجھائے، تابعیاں سمجھائے، ولیاں سمجھائے، اب دائیاں سمجھا رہے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی. شک کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ شک کرنے والوں کا قیامت میں چک ہوتا. کیا ہوتا بولو؟ جس پہ شک ہوتا اس کا چک ہوتا. کسٹم پہ جو لوگ آتے نہیں فارن کنٹریز سے، جس پہ شک ہوتا اسی کا چک ہوتا. ہم لوگ بھی آئے کسٹم پہ، جہاں نسٹم بھرنا پڑتا. کیا کرنا پڑتا؟ ہاں، ہندوستان کا سسٹم ہے کہتے ہیں، یہاں کا بھارت کا سسٹم، یہ کسٹم یہاں بھرنا پڑے گا، نسٹم ہے نا بھائی. عرب کنٹریز میں نہیں ہے یہ کسٹم. پورے عرب کو لے کے آئے تو بھی نو کسٹم نو نسٹم، کوئی سسٹم نہیں وہاں، کسٹم نہیں. دبئی سے تم 10 ٹن سونا لائے تو بھی وہ لوگ نہیں پکڑتے، اور کوئی جو اس پہ کسٹم نہیں لگاتے. پلین میں کلوں کے حساب سے حمالی دینا پڑتا، ویٹ لگیج دینا پڑتا، مگر ملک والے کچھ نہیں لیتے وہاں. یہاں ہندوستان میں آتے کسٹم لگاتے، یہاں کا سسٹم ہے. اب ہم لوگ آئے دبئی سے، اب ہم کو دیکھے وہ جماعت میں سامنے وہ تام سیٹ والے تھے ہمارے چچا، چھوٹا پٹھان بول کے ایک چھوٹے پٹھان تھے کلوا کرتی، میں نے دن کہا چھوٹا پٹھان. وہ بولتے تھے ارے یہ کئی کا پٹھان چھوٹا، انڈیا کا پٹھان چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، یہاں کا پٹھان تو موٹا موٹا ہوتا ہے. وہ پشاور کے جو اصلی پٹھان ایک 6.5 فٹ 7 فٹ، کتنے فٹ؟ 7 فٹ کا رہتا وہ پٹھان، 6.5 فٹ کا رہتا. ہاں 36 نہیں، سمجھے نہیں، 66 انچ کی باڈی رہتی اس کی، یہ موٹا تازہ. ایک جماعت گئی ایک مسجد میں، وہ امام ذرا سر پھرا تھا. کیا تھا؟ سر پھرا. ایک تبلیغ والے نہیں آنا، بلکہ بیگا اٹھا کے پھینکا، پٹھان کا سر پلٹ گیا. ہاں 2 ہاتھاں پاؤں پکڑ کے اٹھا گئے، امام کچھ پٹک دیا باؤنڈری کے. وہ تام سیٹ والے تھے ہمارے چچا، چھوٹا پٹھان بول کے ایک چھوٹے پٹھان تھے کلوا کرتی، میں نے دن کہا چھوٹا پٹھان. وہ بولتے تھے ارے یہ کئی کا پٹھان چھوٹا، انڈیا کا پٹھان چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، یہاں کا پٹھان تو موٹا موٹا ہوتا ہے. وہ پشاور کے جو اصلی پٹھان ایک 6.5 فٹ 7 فٹ، کتنے فٹ؟ 7 فٹ کا رہتا وہ پٹھان، 6.5 فٹ کا رہتا. ہاں 36 نہیں، سمجھے نہیں، 66 انچ کی باڈی رہتی اس کی، یہ موٹا تازہ. ایک جماعت گئی ایک مسجد میں، وہ امام ذرا سر پھرا تھا. کیا تھا؟ سر پھرا. ایک تبلیغ والے نہیں آنا، بلکہ بیگا اٹھا کے پھینکا، پٹھان کا سر پلٹ گیا. ہاں 2 ہاتھاں پاؤں پکڑ کے اٹھا گئے، امام کچھ پٹک دیا باؤنڈری کے باہر جا کر. فٹ بال گرے، سرکار گرے جا کر اوٹلے فن کے. اب جا کے سینے بیٹھ کے چاقو کرے، بیٹا ذبح کرتا ہے، اللہ کا بڑھتے رہے، ماں کا مہر کا کرتے، باپ کا کرے، اللہ باپ کی جائے گرے، اللہ کا گھر، اللہ کا مہمان ٹھہرتا ہے، بیاہ اٹھا کو پٹکتا ہے، تیرے کو اٹھا کو پٹکتا ہے، گلہ ذبح کرتا. بول چھریج رکھ دیا گلے پہ، بسم اللہ اللہ اکبر. ارے ارے پٹھان جان بخشی ان بخشی نہیں، اطرام کا بچہ اللہ کا مہمان کا بیگ پھینکتا ہے، ذبح کر کے پھینکتا ہے. ارے میرا چھوٹا بچہ نہیں مانتا، ذبح کرتا کہتے. ارے میرے جان بخشی کر، جان نہیں جان بخشتا، ذبح کرتا بیٹا. اب کیا بولے تو بھی ذبح کرتے بولا. 99 پہ کاٹا. امام پریشان، میرے چھوٹے بچے بھائی کے بچہ ہیں، وہ سے بچے بنے، بیٹا ذبح کرتا تیرے باپ کا جائے گی نا، اماں کا مہر کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کا مہمان ٹھہرتا تو اٹھا کو پٹکتا ہے، تیرے کو اٹھا کو پٹکتا ہے، ذبح ہی کرتا. وہ 7.5 فٹ کا پٹھان ہے، 5 فٹ کا امام ہے، 5 فٹ کا امام 7 فٹ کا پٹھان، ذبح گلے پہ چھری رکھی دیا، ستو بیٹا ذبح کر. ہاں بہت یہاں سے. پھر بیاگ لا کے مسجد میں رکھتا ہے. ہاں جماعت آیا بول کو اعلان کرتا ہے، ہاں اعلان کر، بیان میں بیٹھ تم. ہاں پھر چلا لکھا تو پورے کلمے قبول کے جب چھوڑ دیا، جماعت بولا کون بھی نہ کھولا، پورے 19 لاکھ رکھتا ہے بیاگ. تو ایسے پٹھان لوگ ہیں وہاں پر ماشاءاللہ، بہت دعوت کے کام میں لگے ہوئے. جب ہمارا آپریشن تھا وہاں دبئی میں، پورے پٹھان بھاگ کے، حضرت آپ اتنا بیان کرتا، آپ کا آپریشن ہے، پٹھان کو فون کر دینا، خون دیتا، ہو سکے تو جان دیتا تمہارے اوپر. ہاں تمہارے لیے جان دے دے گا، خون دے دے گا، ہم کو فون کر دینا، ہم آئے گا پٹھان تمہارے لیے.
ہے نا بھائی. ایسے ماشاءاللہ اللہ ان کے عمروں میں برکت دے. بہت ہمت والے, بہت ایسے ایسے ملکوں میں جماعت لے آتے ہیں جہاں جا کر واپس آنے کی امید نہیں. پرائیویٹ میں آ کے بولتے حضرت جی ایسے جگہ ہم کو بھیجو جہاں جانے سے ساری دنیا گھبراتی, وہاں یہ پٹھان جا کے بات پہنچاتے, چاہے تو ادھر نہیں تو ادھر, سیدھا جنت میں ملاقات کر لیں. بڑے عزائم ان کے, 1.5 سال کے لیے نکل کے اللہ کے گھر پہ آتے اور 2 حج کر کے واپس جاتے. کتنے؟ 2 حج کر کے واپس جاتے, 1.5 سال پورا سچ کر کے جاتے. ایسے لوگ بھی اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی ہمت دے, ہمیں بھی نبی کی امت بنا دے. تو طائف کے عرفات کے میدان رسول اللہ ہمیں یہ کام دے کے چلے گئے. تمہارا یہ کام ہے پوری دنیا میں خدا کا نام زندہ ہونا اور نبی کے دعوت کا کام چالو ہونا اور ہر انسان کے دل میں امت کا غم زندہ ہونا. امت کا غم زندہ, نبی کا کام چالو, پھر پوری دنیا میں اللہ کا نام چالو ہو جانا. یہ تمہارا کام ہے, یہ میرا کام ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے. سمجھ آ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی. شک ہونے والوں کا چک ہوتا, قیامت کے دن اسی کا چک ہوتا جس کے دل میں اللہ کے بارے میں شک ہوتا. اللہ کے بارے میں شرک ہے کہ نہیں کی, اللہ سے مانگے تو ہوتا ہے کہ نہیں کی, ہے اللہ دیتا ہے کہ نہیں کی, سمجھے بھائی, ایمان اور اعمال سے ہوتا ہے کہ نہیں کی, یہ شک نہیں ہونا. اسی لیے قرآن میں شروع ہوتے پہلے وارننگ کا جملہ ہے. کیسا جملہ ہے؟ الف لام میم کے بعد کیا آئے تھے؟ کیا ہے تھے؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ. ہاں, خبردار خبردار, یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ایک گنجائش نہیں. ذالکل کتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قدم کا شک نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ شک نہیں کرنا. شک کرے تو پھر چک کریں گے ہم قیامت کے دن, اور جس کا چک ہو گیا وہ ناکام ہو گیا, جہنم میں چلے گا. اللہ ہمیں چک کرے بغیر بھیج دے. ہاں, حساب کتاب اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا, اور آسان حساب یہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے, اس کا کھاتا کھولے بغیر بولے کہ جا جنت میں, تیرا حساب دیکھنا نہیں ہے ہم کو. اب جیسے کسٹم میں ہم لوگ آئے, ہاتھی ہمارے چچا وہ چھوٹا پٹھان تام سیٹ لے کے آتے ہو, دیکھتے بولا مونوگراف جماعت, میڈین آف جماعت, وہ تام سیٹ کہتے, کون سا سیٹ؟ بھگونے. دیکھتے بولا یو آر کم تبلیغ جماعت, یس. کن ممبر؟ 8 ممبر. رائٹ بول دیا ہوگا, 8 بولتے, رائٹ کھلا ہوا گیٹ, نو چیک نو ٹائٹ. یا اللہ, سارے کفار ہندو بی جے پی مائنڈ کے تھے, مگر جماعت کو دیکھتے بولے یار یہ ایمان والے لوگ ہیں, سامان والے لوگ نہیں. کیسے لوگ ہیں یہ؟ کہیں کے لیے جاتے ہم لوگ جماعت میں؟ سامان لانے, ایمان بنانے. کہیں کے لیے نکلو بولتے؟ سامان کمانے, ایمان بنانے, مال کمانے یا اعمال بنانے. دیکھو یہی ان کا گمان بھی ہے, یہ ان کافروں کا گمان, بے ایمانوں کا گمان, بی جے پی والوں کا یہ مائنڈ ہے. سمجھے نہیں؟ دلی اور ممبئی کیسی جگہ ہیں, وہ قسم کے لوگ, سکھ لوگ تھے, ہندو لوگ تھے, کوئی مسلمان نہیں تھا. ان کو دیکھتے بولے یار کم تبلیغ جماعت, یس. بولے کتنے ممبر؟ 8 ممبر. رائٹ بول دیا ہوں. دوسروں کی تو گڑیاں کھول کو دیکھتا ہے, پینٹا جھٹکتا ہے, ہاں پیٹ پہ وہ آلہ لگا کو دیکھتا ہے. ایک حاجی صاحب لنڈے نکل کو ہیں سونے کے, جلاب دے کو باہر نکالا, سمجھے؟ ہاں. اور کیا کیا تماش قرآن میں رکھے لائے لوگ. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. لا حول ولا قوت. ایمان جب بگڑ جاتا نا تو ماحول اتنا اجڑ جاتا, قرآن کو بھی بدنام کرتا مسلمان. مذہبی کتاب احترام, ہندو احترام کرتا, سر پہ رکھتا, مگر اس میں بھی چوری پکڑے گئے تو کیا حساب لیتا؟ ارے مسلمان, ارے تیرا ایمان بگڑ گیا, تو نے قرآن کو بدنام کیا. پتھر بنا کے قرآن میں صبح کے جوزدان میں لپٹ کے لا رہا ہے, سمجھے؟ سامان کا یقین لے کے مرا, خدا کی قسم ایمان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ ہمیں ایمان کا کلمہ پڑھا دے, ایمان کا کلمہ سکھا دے, یقین کا کلمہ اللہ ہم کو دے دے. ہاں,
قرآن میں شک نہیں ہونا. اور ایسے ایسے واقعات ہیں جو آسانی سے دماغ میں نہیں اترتے. سمجھ میں آتی؟ ساری دنیا مل کے, کتنی دنیا, 950 سال تک, کتنے, ساری دنیا مل کے 950 سال تک ایک آدمی کا مرڈر نہیں کر سکے بولے تو یقین آتا؟ ایک آدمی کا مرڈر کرنا بولے کتنے آدمی ہونا؟ ارے کتنے آدمی ہونا جی؟ ارے بولو بھائی, ایک آدمی کو مار ڈالنا بولے تو کتنے آدمی ہونا کم سے کم؟ بولتے ہی نہیں. میرا تم کو مارنا, تم میں کو مارنا, ہمیں سے ایک ایک کو مارنا بولے کتنے آدمی ہونا؟ ارے ایک ہوئے تو بھی مارتا بعض دفعہ, وہ سے 2 ہوئے تو 4 ہوئے تو کہاں تو جاتا ہوں نا, چاروں طرف سے گھیرے میں لیا تو جاتا ہوں نا. اور ایک ہی آدمی دھوکے سے پیچھے سے مارے تو مرتا نہیں مرتا. کن پٹی پہ اگر سیدھا نشانہ جما کے مارے تو مرتا نہیں مرتا. ایک آدمی مار سکتا, مگر ساری دنیا مل کے, اور کتنے دن تک, کتنے دن تک, 950 سال تک جو ایک آدمی تھے, نیک آدمی تھے, نوح علیہ السلام, کون نہیں مار سکے. قرآن میں ہے یہ واقعہ. 950 سال تک نوح نے اپنے خدا کی دعوت دیا اور پوری دنیا نے ان سے عداوت کیا. پوری دنیا نے انہوں دعوت دی, انہوں عداوت دشمنی کیے, اور مار ڈالنے کی کوئی اسکیم نہیں چھوڑے, کوئی اسکیم نہیں چھوڑے. مرڈر کرنے کے جتنے اسکیمہ ہوتے ہیں پورے اسکیمہ استعمال کرے مگر نہیں مار سکے. کیا کر سکے؟ نہیں مار سکے. اللہ جس کو بچانا چاہتا اس کو کوئی مار سکتا, اور خدا ہی جس کو مارنے بیٹھے اس کو کوئی بچا سکتا؟ نہیں بچا سکتے. ساری دنیا مل کے مارنا چاہ رہی, نہیں مارے. 950 سال تک نہیں مارے. یقین آتا؟ سمجھ میں آتا؟ بظاہر کیا الو بنا رہے, تماشا کے کوئی بات ہے. ساری دنیا مل کو 950 سال تک نہیں ماری کرتے. کیسے بیوقوف بن رہے, کیا ہم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں, ہولے شولے سمجھ رہے ہیں کیا؟ حضرت کس کو بول رہے ہیں, کہاں بول رہے ہیں؟ میں تم بولے تو الگ بات ہے, اللہ بول رہے. کون بولے؟ اللہ بول رہے. قرآن میں بول رہے ہیں 950 سال تک نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے, پوری دنیا ان کی عداوت کرتی رہی اور مار ڈالنے کی پوری اسکیمیں استعمال کی. سمجھے؟ اور نہیں مار سکے. کیا کریں؟ پھر وہی نوح علیہ السلام, ایک آدمی نے پوری دنیا کا مرڈر کرا دیا خدا کے آرڈر پر. خدا کے آرڈر پر پوری دنیا کا ہول سیل مرڈر ہو گیا. بس گنڈو کتا, ایک ہی بددعا نے سب کے مردے نکال دی. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. جب نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا, ایک فرد واحد کو بھی زندہ مت چھوڑ, ایک کو بھی زندہ مت چھوڑے, ایک کو بھی. اللہ اکبر. پوری ہال ورلڈ کا ایک ساتھ جنازہ نکل گیا. 7 دن 8 راتیں بارش برسا. 7 دن 8 راتیں اللہ زمین کو حکم دیا, کتنا پانی تیرے اندر ہے کہ باہر چھنڈ, باہر چھنڈ, اور کتنا بادلوں میں پانی ہے کہ تو ہنڈل, تو چھنڈ انہیں ہنڈل. ادھر چھنڈنے شروع ہو گئی, ادھر سے ہنڈلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. ساری دنیا سمندر بن گئی. ہمالیہ پہاڑ تک ڈوب گئے. افریقہ میں ایک پہاڑ دیکھے ہم, تنزانیہ میں. کہاں پر؟ سیکنڈ کا دے. فرسٹ ابھی کہاں کی ہے وہاں تو نہیں گئے, اللہ وہاں بھی ہمیں لے جا دے. اور وہ پہاڑ ہم دور سے دے گئے, قریب نہیں گئے. لوگ بولے جانا بولے تو کم سے کم پورا دن یعنی 1.5 دن لگانا پڑتا. بولے خواہ کام ٹائم ویسٹ, دعوت کا کام چھوڑ کے کہیں کو تفریح کرنے تو نہیں نکلے. مگر دیکھ رہے تھے اس کی چوٹی جو ہے ہمیشہ بادلوں میں ڈوبی ہوئی رہتی, اس کا کنارہ نہ باہر نہیں آتا. اتنا اونچا پہاڑ ہے, تنزانیہ افریقہ میں ہے, اور اس سے بڑا پہاڑ کسی ملک میں ہے. خیر وہ یاد تو نہیں ہے, سنا تو تھا. وہاں بھی ہم دیکھ, وہ پہاڑ تک ڈوب گئے. سمجھے نہیں؟ کئی پہاڑوں کا نام و نشان نہیں, پوری دنیا سمندر بن گئی.
کوئی بچ نہیں سکا. پھر ایمان والے بچ گئے. کون بچ گئے؟ سامان والے تو مر گئے, ایمان والے بچ گئے. کشتی میں بیٹھ گئے نوح علیہ السلام کی, اور بے ایمانوں بھی کشتیاں بنا لیے بچنے کے لیے. نوح نے بھی کشتی بنایا, مگر نوح کی کشتی میں جو بچا اس میں سے ایک بھی نہیں مرا, اور ان کی کشتیوں میں جو بیٹھا اس میں سے ایک بھی نہیں چھوٹا. اللہ کا 2 طریقے کا حکم تھا. کتنے طریقے؟ 2 طریقہ حکم تھا. اے طوفان کے پانی, ایمان والوں میں سے کسی کو چھیڑنا نہیں. ایمان والوں میں سے کسی کو چھیڑنا نہیں, اور بے ایمانوں میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں. کرتے ان کو چھیڑنا نہیں اور ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں. پانی ایک ہی ہے مگر آرڈر 2 ہے. آرڈر کتنے؟ 2 آرڈر ہے. اے پانی, ایمان والوں کو چھیڑیو مت اور بے ایمانوں کو چھوڑیو مت. بس حکم ہو گیا. کشتی میں بیٹھ گئے. ایمان والوں پہ طوفان کا کوئی اثر نہیں, اور بے ایمان سارے کے سارے موت کے منہ میں چلے گئے. سمجھے؟ یہ واقعہ قرآن میں ہے, اور قرآن سے شروع پڑھنے سے پہلی یہ آیت دہلیج پہ یہ آیت ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. جس کو شک ہوگا قیامت میں اس کا چک ہوگا. قیامت اس کا چک ہوگا. اللہ کے بارے میں, کلام اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, قبر کے عذاب کے بارے میں, قیامت کے میدان کے بارے میں, پل صراط کے بارے میں, ان جتنے ایمانات کے لئے نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہی ایمانیات. اتنے چیزوں کا عقیدہ ہونا, اتنے چیزوں پر یقین ہونا. اتنے چیزوں پر کیا ہونا؟ ارے بولو, ارے سو رہے ہیں؟ کون سو رہے ہیں کہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. نہیں اٹھاتے. ہاں, جاگنے والے اٹھاؤ بولے تو سونے والا پہلے اٹھاتا ہے. جاگنے والے اٹھاؤ بولے تو سونے والا پہلے ہوشیاروں کو اٹھاتا ہے. کیا کہ میں سو رہا ہوں نہیں بول کے معلوم نہیں ہے نا بول کے. ہاں بھائی, اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے. جاگنا ہے جاگ لے, افلاق کے سائے تلے, حشیر تک سونا ہے خاک کے سائے تلے. کب تک سونا ہے بھائی؟ حشر تک سونا ہے مٹی کے نیچے. اور موت سے پہلے جاگنا اور رونے کا ٹائم ہے. اللہ ہمیں جاگنے اور رونے کی توفیق دے, اور ایمان پر جانے کی توفیق دے. قبر میں جا کے قیامت تک اطمینان کی نیند سونے کی توفیق دے. آمین تو بولو. ہاں, سمجھے؟ تاکہ نیند وند ہے تو اڑ جاتی ہے بھائی. اللہ ہم سب کو جاگنے کی توفیق دے. ہاں, سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ شک کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو میں بولا نا, جس کے بارے میں شک ہوتا اس کا چک ہوتا. اب دیکھو جماعت کے بارے میں, حالانکہ ہندو لوگ تھے, بی جے پی کے مینڈ کے تھے پورے, ہم کو دیکھتے بولے یار کم تبلیغ جماعت. ہاں ہاں, تو بولے کتنے ممبر؟ 8. رائٹ بولے, 8 بولتے. باہر نکلتے میرے کیسی خوشی, پوٹلی بھائی پٹک کے ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ میاں قیامت کے دن تو بھی ایسی بول دے گا. تو بھی فوراً دعا کی, اللہ یا اللہ زبان خلق نخار خدا نلگٹلو نارائنا. جو 4 بولتے اللہ بھی وہی بولتے گئے. اللہ بھی زبان خلق نخار خدا. ارے جب سب کا گمان ہے یہ ایمان والے ہیں, تو ہم قیامت میں کیوں بولی یہ سامان والے؟ جو ایمان والے تمہارا شک, تمہارا چک نہیں ہے, تمہارا جو ہے امتحان نہیں ہے, تمہاری آزمائش نہیں ہے, تمہارا حساب کتاب کے بغیر اللہ جنت میں بھیج دیں گے. ایسے خوش نصیب جماعتیں بھی رہیں گی جن کا اللہ حساب نہیں لیں گے. کیا نہیں لیں گے؟ حساب نہیں لیں گے. 3 جماعتیں ہیں, 3 قسم کی جماعتیں جن کا حساب کتاب نہیں. سمجھے؟ اللہ ان 3 جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت میں میرا تمہارا شمار کرا. اور مگر کب ہوگا؟ جب ہوگا دنیا میں دل میں سے شک ہٹا دینا, شرک ہٹا دینا, اور اللہ کو دل میں بٹھا دینا, یقین بٹھانا, اور غیر اللہ کو ہٹانا. آخرت کا یقین, خبر کا یقین, حشر کا یقین, جہنم کا یقین, جنت کا یقین, پل صراط کا یقین, عرش الہی کے نیچے رہنے کا یقین, اور حوض کوثر پہ آقا مدینہ کے سامنے جانے کا یقین, ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کا یقین, ان کی شفاعت. خدا کا دھیان بنے, سمجھ میں خدا کا دھیان بنے, سمجھے, اور دل میں یقین بنے, اور مومن کی شان بنے.
اس کے لیے یہ محنت ہے اور باتوں سے نہیں آتا. اس کے لیے مجاہدے کرنا پڑتا. کیا کرنا پڑتا؟ مجاہدے کرنا. رسول اللہ مجاہدے کرے نہیں کرے؟ صحابہ اکرام تکلیفیں اٹھائے نہیں اٹھائے؟ ارے بولو. صحابہ کو دین ویسے ہی مل گیا, باتوں میں مل گیا. کتنے لاتیں کھانا پڑا, کتنے جوتے کھانا پڑا, کتنے مارا کھانا پڑا, کتنا گھسیٹے جانا پڑا, کتنے انگاروں میں لیٹنا پڑا. انگاروں میں لیٹنا پڑا, رات بھر ان کو پیٹنا پڑا, رات بھر پیٹے, دن بھر گھسیٹے, انگاروں پہ لیٹے. انگاروں پہ سیدنا خباب سے سیدنا عمر نے انٹرویو لیا. کیا لیا؟ تاثرات پوچھے. کیا پوچھے؟ خباب تم کو ایمان لانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا؟ تو انہوں زبان سے بیان نہیں کرے, خالی کرتا اٹھا کے پیٹ بتائے. کیا بتائے؟ امیر المومنین میں زبان سے تو نہیں بول سکتا, میری پیٹ دیکھ لو, تم کو پتا چلے گا ہمیں ایمان کے لیے کیا کیا کرنا. جب سیدنا عمر نے پیٹ دیکھا تو ہچکی بن گئی, رونے لگے. خدا پاک کی قسم آج تک کسی کی پیٹ ایسی دیکھنے میں. سمجھے؟ فرمایا امیر المومنین تیز انگارے زمین پہ بچھائے جاتے, اور بنکے سے اس کو جھپک کے بھڑکایا جاتا, اور دہلتی ہوئی انگاروں کے بیچ میں ہمارے بدن کے کپڑے اتار کے اس آگ پہ چتا لٹا دیتے. ہمارے پیٹ کا گوشت گل کے, چربی پگھل کے نیچے کی آگ بجھ جاتی تھی, اور سینے پہ چٹان رکھ دیتے تھے. خباب زندگی چاہتا ہے تو اسلام چھوڑ دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دے اور اللہ سے اپنا رخ موڑ دے, سمجھے, ورنہ اسی حالت میں خباب جا کے جل کے کباب بن جا اور دم توڑ دے, دنیا چھوڑ دے. کہا دم توڑیں گے, دنیا چھوڑیں گے, مگر ہم نبی کا دامن چھوڑیں گے نہیں اور ایمان سے رشتہ توڑیں گے نہیں. دنیا چھوڑ دیں گے, دم توڑ دیں گے. ثم استقاموا, جم جانا. کیا ہونا بولو؟ جم جانا, گم جانا نہیں. تشکیل سے پہلے بھاگ جانا نہیں, سمجھے. اور جماعت میں گئے تو وقت کمپلیٹ کرنے سے پہلے گھر آنا نہیں. گھر آنا پھر جانا, نہیں آنا, جم جانا. کیا ہونا بولو؟ اللہ ہمیں جمنے کی توفیق دے. جو جم جاتا وہ بن جاتا, جو گم جاتا وہ نکل جاتا. دہی جم گیا تو, دودھ جم گیا تو کیا بنتا؟ دہی کو ہلا کے چھانچ بنا تو کیا نکلتا؟ مسکے کو گلائے تو کیا بنتا؟ گھی سے کیا نہیں بنتا؟ ذرا بولو جی تم. پلاؤ بناؤ, بریانی بناؤ, لڈو بناؤ, مٹھائی بناؤ, او ہو جو بناؤ مزہ ہی مزہ کہتے, مزہ ہی مزہ. اور دودھ پھٹ گیا تو مٹ گیا, چھوٹ گیا, مٹی میں گٹ گیا. تو پھٹ جانے والا, چھوٹ جانے والا, گم جانے والا, جم جانے والا, گم جانے والا, اللہ ہمیں جمنے کی توفیق دے. آمین بولو. اور جمیں گے انشاءاللہ. آخر تک جمنا, موت تک جمنا. کب تک جمنا؟ موت تک جمنا. وَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن کی آیت ہے, عبادت کر یہاں تک کہ ایمان پہ مر. عبادت کر یہاں تک کہ ایمان پہ مر, جب تک کر. سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو, آخری وقت میں ایمان پہ مرو. آخری وقت میں, ارے آخری وقت میں ایمان پہ مرو. ایسا ڈرو آخری وقت میں ایمان پہ مرو. سمجھے؟ آخری وقت میں ایمان پہ مرنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تیری موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں آئے. کسی حالت میں آئے؟ ایمان کی حالت میں موت آئے. اللہ کا فرمان سنا رہے میرے دوستو, نبی کا فرمان سنا رہے کہ آخری وقت تک جمنا. اللہ ہمیں جمنے کی توفیق دے. سمجھے؟ اب بات میری ختم ہو رہی, کوئی ہلو مت, بیٹھو. انشاءاللہ میں دن بھر تھک کے آیا, سمجھے بھائی, اور رات بھر جگ کے آتا ہوں, اور میرے دوستوں آپ کے سامنے بولتا ہوں, مگر آپ تھوڑی دیر بیٹھنے میں ادھر ادھر ہلے بلے تو ہمارا نقصان ہوتا. اس لیے انشاءاللہ بات مختصری کرنا ہے اور ختم ہی کرنے کے لیے تیاروں میں. بس اللہ ہمیں سمجھا دے, موت سے پہلے سمجھا دے. کہ میں جتنی باتیں بولا سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ ارے آئی نہیں آئی؟ میری اردو آسانی سے سمجھ میں آئی نا؟ ہاں, یہ بیان نہیں ہے, یہ واز نہیں ہے, یہ آپس کا مذاکرہ ہے. کیا ہے بولا؟ قرآن میں ہے, پانی ہے.
قرآن میں ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے مذاکرہ کیجئے. یہ مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا. کیا دے گا بولو؟ نفع دے گا. اور آخرت میں اللہ اس کا بدلہ کئی دفعہ دے گا. یا تو نفع دے گا اور آخرت میں اس کے بدلے میں کئی دفعہ دے گا. ایک دفعہ نہیں بلکہ بولو کئی دفعہ ہمیشہ دیتے رہیں گا. اس مذاکرہ آپس میں مذاکرہ ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. ایمان والے آپس میں بیٹھ کے ایمان کا مذاکرہ کریں. یہ ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو مذاکرہ کرنا نفع دے گا. کیا دے گا بولو؟ تنفع المؤمنین. یہ ایمان والوں کو نفع دینے والا ہے. تو یہ ایمان کے مذاکرے کی مجلس ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں یہ مجاہدے کی دعوت کی مجلس ہے. یہ آواز و بیان کی مجلس نہیں. یہ خطاب اور تقریر کی مجلس نہیں. یہ مذاکرے کی مجلس ہے. اور سادی سیدھی بات ہم کو کرنا ہے اور بات سمجھنا ہے میرے دوستو. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارے بھائی پوری بات سمجھ میں آئی میری؟ آسان بات بتا رہا ہوں. اللہ مجھے بھی سمجھا دے, میں آپ کو نہیں سمجھا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان کرنے کے لیے منبر پہ آتے تھے, بیان سے پہلے ایک جملہ فرماتے, اوصیکم اول بنفس تقوی اللہ. میں تم سب سے پہلے اپنے نفس کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. کون بولتے تھے؟ یا اللہ یا اللہ. جو مصلح تھے, جن کی اصلاح اللہ نے کیا. کس نے کیا؟ جن کا کوئی استاد نہیں, جن کا کوئی مرشد مربی نہیں, اللہ ان کا مربی, اللہ ان کا مرشد, اللہ ان کا استاد. جن کی تربیت خود راز ڈائریکٹ اللہ نے کیا, وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے پہلے اپنے نفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں, پھر تم سے کہتا ہوں. پھر تم سے اپنے نفس کو وصیت کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں, پھر تم سے کہتا ہوں. تو ہم جیسے میرے دوستوں بے خصا بے خوف قسم کے ہم انسان, ہم ناقص قسم کے ہم بیان کرنے والے, ہم آپ سے کیا کہیں گے کہ آپ کی وصیت نصیحت کیا کریں گے؟ اللہ میری بھی اصلاح فرما دے, ہمیں بھی درست کر دے, تمہیں بھی درست کر دے. ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں, ہے نہیں بولو؟ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں, ایمان کے بھکاری ہیں ہم لوگ. اللہ ہمیں بھیک دے دے, اللہ اپنے خزانوں سے ہدایت کی بھیک دے دے. ہم سب جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں اور خالی دل لے کے بیٹھے ہیں. اللہ ان خالی دلوں کو ایمان سے بھر دے, ہدایت سے بھر دے. اللہ ہم کو سمجھا دے, موت سے پہلے پہلے خدا سمجھا دے. بس میرے بھائیوں یہ سمجھنا ہے, ایمان یقین پیدا کرنا ہے, نماز میں جان پیدا کرنا ہے, خدا کا دھیان پیدا کرنا ہے, علم کے سیکھنے کا شوق دل میں لانا ہے, ذکر کرنے کا شوق دل میں لانا ہے, اخلاق کے رخ پہ اپنے آپ کو گرنا ہے. کیا بنانا بولو؟ اخلاق بنانا, برداشت کرنا, بدلہ نہیں لینا, برداشت کرنا, اخلاق بنانا. کیا بنانا بولو؟ اخلاق بنانا. اندلس اسپین ایک ملک ہے, عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا. وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے, سمجھے بھائی, اندلس کے مقام پر, سمجھے, وہاں پر ایک اللہ والے اندلس کے قاضی القضاء, ججمنٹ دینے والے بڑے تقوی والے اللہ والے ہوتے تھے. وہ قاضی صاحب اپنے گھر میں تھے, ایک آدمی گھبرا بھاگتا ہوا ان کے گھر میں آیا, آ کے بولا حضور حضرت میرے جان بخشی دو, میرے جان کی پناہ دو, میری حفاظت کرو. لوگ میرے پیچھے پڑ گئے, میرا مرڈر کرنے آ رہے ہیں. کیا کرنے آ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے پڑ گئے ایک نوجوان کے مار ڈالنے کے لیے. اور حاجی صاحب کے منہ سے حضور میرے پناہ دو, اپنے گھر میں جگہ دو, میری جان کی حفاظت کرو. جلدی سے دروازہ کھول دیا اور روم کے اندر بند کر دیا. بس اندر چلا جا, اب ہماری حفاظت میں آ جا, اب کوئی نہیں مار سکتا. بس اس کو گھر میں بند کرے. تھوڑی دیر میں قاضی صاحب کے جوان بیٹے کی لاش لے کے لوگ آ گئے. کس کے بیٹے کی؟ وہ جو قاضی صاحب تھے نا, جنہوں نے اس نوجوان کو گھر میں چھپایا, ان کے جوان بیٹے کی لاش لے کر, کیا لے کر آئے بھائی؟ لاش لے کر آ گئے. پریشان جوان بیٹا, ہاتھ کو ایسے بیٹا, مرڈر کر دیا کسی نے, لے کے آ گئے. بولے ہری یہ کیا ہو گیا؟ بولے ابھی کسی نے آپ کے بیٹے کا مرڈر کیا.
کس نے کیا؟ ایک عیسائی نوجوان تھا اور اس شکل کا تھا، ایسے کپڑے پہنا تھا، اتنا اونچا اتنا لمبا تھا، اور ادھر ہی آیا اور یہیں کہیں چھپ گیا. کہتے یہیں کہیں کہاں چھپ گیا؟ انہیں کہاں چھپ گیا؟ کہاں چھپا؟ انہیں قاضی صاحب کے گھر میں. کس نے چھپایا؟ قاضی صاحب نے، جن کا بیٹے کا مرڈر ہوا انہوں نے ہی اس کو چھپایا. ابھی کسی نے مارا، ادھر ہی بھاگ کے آیا اور ایسے خط کا ایسا تھا اور یہیں آ کے یہیں گم ہو گیا اور یہیں آس پاس پہ کسی گھر میں چھپ گیا اور اس نے آپ کے بیٹے کا مرڈر کیا. اور قاضی صاحب سمجھ گئے جس آدمی کو میں زبان دے چکا ہوں تجھے امن ہے، کیا ہے؟ تیری جان بخشی ہے، تیری جان کی حفاظت میرا ذمہ بول کے میں جس کو زبان دیا اسی نے میرا بیٹے کا مرڈر کیا. کیا دل بلا ہوں گا؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ فوراً دروازہ کھول کے ایک ہی فائٹ میں رائٹ آؤٹ. نہیں، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو زبان دینے کے بعد پھر بات نہیں بدلنا. چاہے تمہارے بیٹے کا مرڈر ہو، چاہے تمہارے دل کی دنیا کو آنچ لگے، تمہاری انتڑیاں کھولے، دل بے چین ہو، مگر تم نے کہہ دیا جان بخشی، پھر تمہیں اجازت نہیں ہے بدلنے. فوراً اس بچے کا کفن دفن سب کر کے فارغ ہو کے آئے سیدھا دروازے کے پاس، کمرہ کھولا، کھول کے کہا بیٹا تو جانتا ہے تو نے کس کا مرڈر کیا ہے؟ میرے ہی بیٹے کا مرڈر کیا ہے تو، مگر میں تجھے زبان دے چکا، میرے نبی کا فرمان میرے سامنے آ چکا. مسلمان جب کسی کو امن دیتا ہے پھر اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے. لاکھ میرا بیٹا جوان بیٹا تیرے ہاتھوں سے مرڈر ہو گیا مگر میں نے زبان دے دیا، چلے یہ پیسے لے، یہ روٹی لے اور یہاں سے چلے جا، آگے کوئی پکڑا تو میں ذمہ دار نہیں، مگر میرے طرف سے معافی ہے، میرے طرف سے. کیسے لوگ گزرے، کیا اخلاق کے پھل لگا دیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو دیکھ کے بے ایمانوں کو بھی ایمان سمجھ میں آتا تھا. بے ایمانوں کو فوراً اس عیسائی نوجوان نے ان کی جان بخشی دیتے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان بن. یہ تھے ہمارے اسلاف کے قصے. حیرت انگیز واقعات میرے دوستوں کتابوں میں ملتے. اسی اندلس کا ایک بادشاہ تھا، کون بولو؟ بادشاہ وقت، راجا، سمجھے؟ اس کے بیٹے نے رعایا میں سے کسی کا قتل کیا، رعایا میں سے قتل کیا، اپنے رشتہ داروں میں کسی کا مرڈر کرا، اور بادشاہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اور وہ بھی استعمال کر کے پیسے دے کے ان سے معافی کرا لیا. کیا کرا لیا؟ معافی کرا لیا. کسی نے جا کے بادشاہ سے کہا آپ کے بیٹے نے خون کیا اور پیسے کے بلبوتے پہ، حکومت کے زور پہ معاف کرا لے کے جو ہے خاموش ہو گیا. تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اپنے دربار میں بلایا، بلا کے فرما بیٹا، اور ایک بیٹا، بادشاہ کے کتنے بیٹے؟ ایک اکیلا تنہا بیٹا، بیٹا بے شک تو میرا بیٹا ہے، تیری ماں کو بھی تکلیف ہوگی مگر میرے کو بھی تکلیف ہوگی، مگر یہ بات نہیں برداشت کی جا سکتی کہ آدمی کسی کا خون کرے اور پیسے اور حکومت کے زور پہ خون معاف کرا لے. سمجھے نہیں؟ یہ ظلم، یہ حسن ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا. قرآن میں الحر بالحر، جان کا بدلہ جان، خون کا بدلہ خون. تو نے جب کسی کی جان لیا ہے اس جان کے بدلے میں تیری جان جانا ضروری ہے. خود اترا سیٹ پر سے اور اکیلے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا، ہاتھ سے ختم کر دیا. ختم کرنے کے بعد ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہا. روتے 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 باپ کا بھی جنازہ نکل گیا، مگر ختم تو کر دیا، ختم تو کر دیا. سمجھے؟ یہ ہے اخلاق، یہ ہے عادت، یہ ہے کیریکٹر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.